بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ترکی اور ایران غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے دوران علاقائی استحکام کی ضرورت پر متفق۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی انقرہ میں ملاقات کے دوران غزہ کی جنگ ایجنڈے میں سر فہرست رہی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے ایرانی ہم منصب نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے انقرہ کے دورے کے دوران ایسے اقدامات سے بچنے پر اتفاق کیا ہے جن سے مشرق وسطیٰ کے استحکام کو خطرہ ہو سکتے ہیں۔ بدھ کو ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ دونوں نے غزہ پر اسرائیل کے غیر انسانی حملوں کو ختم کرنے اور خطے میں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے ضروری بات چیت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے اقدامات سے گریز کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے جو ہمارے خطے کی سلامتی اور استحکام کو مزید خطرے میں ڈالیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے سرحد پار خطرات کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ ایران اور ترکیہ کے صدروں کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی 10 یادداشتوں پر دستخط۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ثقافت، ذرائع ابلاغ اور مواصلات، آزاد تجارتی زون، ریل اور فضائی نقل و حمل، بجلی، توانائی اور اقتصادی شعبے میں تعاون کی ان یادداشتوں پر بدھ کی رات اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے دستخط کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اقتصادی و سیاسی وفد کے ہمراہ ایران اور ترکیہ کے درمیان اقتصادی تعاون کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انقرہ پہنچنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا ترک صدارتی محل میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے باضابطہ طور پر شاندار استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس سے جنگ ہوئی تو برطانوی فوج کم پڑ جائے گی۔ سربراہ برطانوی فوج کے سربراہ جنرل پیٹرک سینڈرز نے کہا ہے کہ روس سے جنگ ہوئی تو برطانیہ کی ریزرو فوج کم پڑ جائے گی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سربراہ برطانوی فوج جنرل پیٹرک نے اپنی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کو مستقبل میں زمینی جنگ کے لیے شہریوں کی فوج بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس جیسے ملکوں سے لڑنے کے لیے شہریوں کی فوج درکار ہوتی ہے اور اگر روس سے جنگ ہوتی ہے تو برطانیہ کی ریزرو فوج کم پڑ جائے گی۔ جنرل پیٹرک سینڈرز نے کہا کہ قومی سطح پر شہریوں کی فوج میں بھرتی کی بنیاد رکھی جائے اور 3 سال میں برطانوی فوج کو 1,20,000 تک لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 سال میں برطانوی فوج آدھی کر دی گئی ہے اور یوکرین سے واضح ہے کہ فوج جنگ شروع کرتی ہے اور عوامی فوج اسے جیتتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں 3 بحری جہازوں پر میزائل حملے کر دیے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے 2 میزائل تباہ کر دیے اور ایک ہدف سے دور گرا۔ شپنگ کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ حوثی حملوں کا ہدف امریکی کنٹینر شپ تھا، تاہم حملے میں جہاز، کارگو اور عملے کو نقصان نہیں پہنچا۔ شپنگ کمپنی نے کہا ہے کہ کنٹینر شپس کی حفاظت پر مامور امریکی بحریہ نے فائر کردہ متعدد میزائل مار گرائے اور امریکی نیوی نے جہازوں کو بحفاظت خلیج عدن پہنچایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے خان یونس میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مرکز پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مرکز پر بم برسائے۔ امدادی ایجنسی کے مرکز پر گرنے والے بموں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں مزید 250 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جبکہ جبالیہ کیمپ میں بھی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے خان یونس سے لاکھوں فلسطینیوں کو جبری بے دخلی پر مجبور کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں فلسطینی مزاحمت کاروں نے بھی جوابی وار کیے جس میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں ایک اسرائیلی ڈرون طیارہ جبکہ کئی ٹینک اور بلڈوزر تباہ ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں بدترین غیر انسانی صورتحال پر بھوک سے 5 لاکھ فلسطینیوں کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسلم ممالک اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں، ایران نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مسلم ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کرنا درست نہیں، کیونکہ جنگ بندی آپ کے نہیں بلکہ صہیونی ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ اسرائیل چاہے تو جنگ بندی کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن مسلم ممالک کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے درست طریقے سے نمٹنا، سفارتی تعلقات منقطع کرنا، مسلم ممالک جو کام خود کر سکتے وہ کام تو کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر مقدمے کا فیصلہ کل سنائے گی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 17 ججوں کا پینل اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر مقدمے کا فیصلہ کل پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے سنائے گی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف مقدمے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ 24 جنوری کے فیصلے میں عالمی عدالت اس اہم سوال سے متعلق فیصلہ نہیں کرے گا۔ 24 جنوری کے فیصلے میں عالمی عدالت اس اہم سوال سے متعلق فیصلہ نہیں کرے گا کہ آیا اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، تاہم عدالت غزہ میں جنگ روکنے سے متعلق ہنگامی اقدامات کے بارے میں فیصلہ سنا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طیارہ حادثہ، روس نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ روس نے طیارہ حادثے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جب اس کا فوجی طیارہ روسی شہر بیلگروڈ کے قریب گرا تھا۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ فرانس کی صدارت میں سلامتی کونسل دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور جلد از جلد اس طرح کے اجلاس کا شیڈول بنائے گی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کا روسی طیارے کو گرانا ایک مجرمانہ فعل تھا، ہم بھی حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب روسی فوجی طیارہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے یوکرین جا رہا تھا۔ اس ملک کی مسلح افواج نے بیلگروڈ کے علاقے میں اسے مار گرایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نئی دہلی اور پیرس اسٹریٹجک پارٹنرز، فرانسیسی صدر کا دورہ بھارت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون یوم جمہوریہ میں شرکت کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھارت کے 2 روزہ دورے پر آج پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ فرانسیسی خبرساز ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی نظریں دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کے ساتھ منافع بخش کاروبار پر ہیں۔ فرانسیسی صدر کے لیے 19ویں صدی کے مہاراجہ کے محل میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا جائے گا، جس کے بعد جمعے کو فرانسیسی صدر نئی دہلی میں یوم جمہوریہ پر فوجی پریڈ دیکھیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی اور پیرس اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، جبکہ فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ یہ دورہ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ انسانی حقوق پر تشویش، یوکرین میں جنگ پر اختلافات اور ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود بھارت کا ایک اہم فوجی سپلائر اور مغربی جمہوریتیں چین کے فوجی اور اقتصادی متبادل کے طور پر نئی دہلی کی حمایت کر رہی ہیں۔ بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے کئی ارب ڈالر کے معاہدے کے بعد فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے اور اسکارپین آبدوزیں خریدنے کے بعد فرانس اپنے فوجی معاہدے کو بڑھانے کی امید کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کی جانب سے دورہ بھارت کی دعوت قبول نہ کرنے کے بعد صدر ایمانوئل میکرون نے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ فرانس 6 IPR جوہری ری ایکٹر فروخت کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔